اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 تک تمام کیا تھا۔ آج ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے 57 تک، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، اور اگر آج کا یہ حصہ ذرا جلدی تمام ہو گیا تو ہم اگلی چند آیات بھی انشاءاللہ آج کے درس میں شامل کر لیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے، لیکن گزشتہ 2 آیتیں بھی ہم اس میں دوبارہ تکرار کرنا چاہیں گے تاکہ بات کا ربط انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، بنی اسرائیل مدینہ کے وہ یہودی کے جو اللہ کے آخری نبی کے آنے سے پہلے ان کے انتظار میں تھے، ان کے تذکرے کیا کرتے تھے اور کفار پر اپنی فتح کا اعلان کرتے تھے کہ جب نبی آئے گا ہمارا تو ہم تم پر فتح پا لیں گے۔ لیکن یہ سب کرنے والے بنی اسرائیل جب وہ نبی آیا تو اس کو قبول کرنے کی جگہ اس کے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا قصہ بیان کیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت نمبر 40 سے جو قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ دوسرے سپارے کے بھی ایک حصے تک انہی کا کام، انہی کی داستان چل رہی ہے مسلسل۔ یہ کیا حرکتیں کرتے تھے، ان کی خرابیوں کے اسباب کیا تھے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گزشتہ احسان یاد کرواتا ہے کہ یہ احسان یاد کرو میرا، وہ احسان یاد کرو، وہ احسان یاد کرو، وہ احسان یاد کرو، نہ شکر نہ بنو۔ اور اب ان سارے احسانوں کا اللہ تعالیٰ ان سے ایک تقاضا کر رہے ہیں ان احسانوں کے بدلے میں کہ ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، اور اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے، ورنہ گمراہی اور ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا، سوائے اس قلیل تعداد کے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ تو آیت نمبر 47 میں اس طرح فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو کہ جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش، قرآن نے جو لفظ ہے وہ شفاعت استعمال کیا ہے، نہ شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ کہ سزا بھگتنے کی جگہ پیسے دے کے امیر آدمی چھوٹ جائے وہاں پر، اور نہ کوئی ان کی کسی طرح کی مدد کی جائے گی۔ اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اگر تھوڑا سا اس میں غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نظریات جو اللہ کہہ رہا ہے اس دن یہ بھی نہیں کام آئے گا، یہ بھی کام نہیں آئے گا، یہ تبھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے نظریات ان میں پائے جاتے تھے، ورنہ اگر وجود ہی نہ ہو اس قسم کے عقیدے کا ان کے اندر تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہودیوں نے بھی، توجہ فرمائیں گے، یہودیوں نے بھی قیامت کے دن اپنے جنت میں جانے کے کنفرمیشن کے لیے مختلف چیزیں گھڑی ہوئی تھی، جیسے اسی پہلے جز میں قرآن کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ ایام معدود رہیں گے وہاں پہ، پھر واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ نے انکار کر دیا اس کا، تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر آپ غور فرمائیں کہ جو اگر انسانوں کے ذہن میں آ جائیں کہ قیامت کے دن بالآخر ہم نے بچ جانا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ کی حدود کو جب اس کے مفادات تقاضا کر رہے ہوں، جب اس کو کوئی خواہش اس کی عروج پر ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو، تو پھر وہ کر گزرتا ہے۔ تو اگر تو اسے یہ بتایا گیا ہو دین میں صاف صاف کہ اگر تو یہ کرے گا تو تو بچے گا نہیں سزا سے، مگر یہ کہ تو توبہ کرے اور جس کا حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ بالآخر مسئلے کو حل کرے، ورنہ روز قیامت تیری حالت بری ہوگی۔ تو یہ بندہ زیادہ کنٹرول میں رہے گا۔ لیکن اگر اس کو شارٹ کٹ بتا دیا جائے کہ کیونکہ تیرا تو نے یہ کیا ہوا ہے، یا تو اگر یہ کام کر دے، یہ رسم ادا کر دے، فلان کر دے، تو تیرے سارے معاف ہو جائیں گے، تو اس میں گناہ کرنے کی جرت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ چاہے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے یہودیوں کی کرپشن اور حضرت موسیٰ کے دین کی تحریف کر کے جو شکل بنا لی تھی اس دین کی، چاہے ان کا معاملہ ہو اور چاہے آج کے مسلمانوں کا معاملہ ہو، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ جب بھی دین کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تھپا لگا دیا جائے گا کہ تمہاری تو بخشش کنفرم ہے، پھر توقع نہ رکھیں کہ یہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ فرض کریں کسی کمپنی کے باس ہوں، ڈائریکٹر ہوں، چیئرمین ہوں، اور آپ کچھ لوگوں کو بھرتی کریں اپنی کمپنی کا کام کرنے کے لیے، اور ان سے آپ کہیں کہ تم جب تمہارا جی چاہے چھٹی کرو، جب تمہارا جی چاہے دفتر میں آؤ بھی تو کام نہ کرو، جو مرضی کرتے رہو، اینڈ پہ تمہیں تنخواہ پکی ملے گی، بلکہ دوسروں سے بڑھ کے ملے گی، دوسری کمپنیوں کے لوگوں سے بڑھ کے ملے گی۔
آپ کا کیا خیال ہے ایسی کمپنی کے ملازمین کتنا کام کریں گے؟ کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کنفرم ہے کہ انہیں تنخواہ ملنی ہے. نہیں چلے گی. اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ بجائے وہ چاہتا ہے کہ پوری جو دین کی تصویر اللہ بتا رہا ہے، جو اہداف بتا رہا ہے، جو اعمال بتا رہا ہے، وہ لے کسی قوم سے اور دین ہی کے نام پر اسے ایک ایسی چیز گھڑ کے دے دے جو اس کے اندر سے آہستہ آہستہ اصل دین کی روح کھینچ لے، اور وہ ایک بے جان جو جسم ہے وہ رہ جائے دین کا، جس کو اپنی مرضی سے جہاں گھسیٹ لو لے جاؤ، اور جہاں سے جاؤ چیر پھاڑ لو، کاٹ لو، ٹکڑے کر دو، اس کے اندر روح ہی نہیں ہے. اور یہی سبب ہے کہ جس طرح اس زمانے میں یہود پستی کا شکار ہو گئے تھے، آج مسلمان اسی طرح اقوام عالم میں جب دیکھا جائے تو اسی طرح پستی کا شکار. مسلمانوں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے آج دنیا میں، دوسری قوموں پہ اتنا ظلم نہیں ہو رہا. خود اپنی حرکات سے اس جگہ پر پہنچے. تو فرمایا کہ اس دن سے بچو کہ جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن کے بارے میں یہ نظریات انہوں نے ذہن میں بنائے ہوئے تھے اور اس لیے کرپٹ ہو گئے تھے. ادھر تو ہم نے بچ ہی جانا ہے، جب ادھر کنفرم بچ جانا تو پھر کرو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں ہو اور وہ اپنے کارکنوں سے کہو کہ نیچے لوٹ مچا دو، پکڑنے کوئی آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تم نے ہمیں ووٹ دیا ہے، تم ہمارے نعرے لگائے ہیں، تم اب جو مرضی کرتے رہو. کوئی تمہارے علاقے کا ایس ایچ او، اس کو ہم پہلے سے کہہ دیں خبردار اس کو نہیں پکڑنا، یہ اپنا بندہ. تمہارے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا، تمہیں سزا نہیں. ہاں دوسرا کوئی کرے گا تو اس کو ماریں گے پکڑ کر، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ تمہاری پارٹی کے بندے ہو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ مثلا اہل بیت اطہار بھی کوئی اس قسم کی پارٹی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اس نے جو بھی خرابی اس کو چھوڑ دو، باقیوں کو لتر مارو. ایسا نہیں ہے. اہل بیت کی وہی پارٹی ہے جس کا رکن وہی ہے جس کی صفات اللہ نے بتائی اور خود انہوں نے بھی بتائی، اور اس کو کہا جاتا ہے مومن، اور اس کی صفات ہوتی ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 49 سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو، ان بنی اسرائیل کو احسان اپنے یاد کروا رہا ہے. اب ان آیات کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ جن احسانوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے بزرگوں کے ساتھ ہوئے تھے، آباء و اجداد، حضرت موسیٰ کے زمانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دلوائی تھی فرعون سے، جب تم نے یہ کہا تھا. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، جو اس دن مدینہ میں موجود تھے انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن اللہ گزشتہ والوں کی بات ان سے کہہ رہا ہے. کیوں؟ مزاج ایک جیسے ہی تھے. یعنی جس طرح وہ ٹیڑے ہو جاتے تھے احسان دیکھنے کے بعد اللہ کے، تم بھی اسی طرح ٹیڑے ہو. تو گویا وہ تم ہی ہو. جسم بدل گئے ہیں، روح اور فکر جو ہے، نظریہ تمہارے اندر وہی والا جو تمہارے بزرگوں کا تھا. آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو. یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے وَإِذْ، اور جب. ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون، یعنی فرعون کی قوم کہ جن کے ذریعے وہ حکومت کرتا تھا بنی اسرائیل پر بھی، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجیناکم، نجات دلوائی ہم نے. وہ کیا کرتے تھے تمہارے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں
اذیتیں دیتے تھے، بدترین قسم کا عذاب، بہت ہی شدید مظالم ڈھایا کرتا تھا فرعون، سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ سزا عبرت بن جائے باقیوں کے لیے، اور وہ بالکل نہ آزادی کا سوچیں، نہ حکم عدولی کا، نہ فرمانی کا سوچیں، نہ سستی کا سوچیں۔ اتنی سخت سزائیں دیتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن میں سورۃ الفجر میں ذکر بھی اس کی سزاؤں کی طرف اشارہ کر کے کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون کے جو میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اوتاد میخوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو لٹا کر ان کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل گزار کر زمین میں گاڑ دیتا تھا، اور وہ سب کے لیے عبرت بن جاتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی فرعون کے خلاف آواز اٹھائے، اڑ جائے۔ تو ان کو خدا یاد کروا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، اور وہ اذیتیں کیسے کیسے تھیں؟ ان میں سے ایک بڑا کام یہ تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کو زندہ رہنے دیتے۔ مردوں کو کمزور رکھنا کسی قوم کے، چاہے قتل کے ذریعے، چاہے زور زبردستی کر کے، اور عورتوں کو زندہ رکھنا تاکہ ان سے ہر قسم کا استفادہ کیا جا سکے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس چیز میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ یہ جو لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بلا، ٹھیک ہے، تو یہ بلا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے آزمائش۔ اسی سے پھر لفظ سے مبتلا بھی نکلتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، اور جب انسان کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے اس طرح کہ اس کو نعمتیں بھی دیتا ہے، اس کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے معاشرے میں، یہ بھی مبتلا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور جب اس طرح مبتلا کرتا ہے، یعنی آزمائش کرتا ہے اس کی کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اللہ نے تو میری بےزتی کروا دی، توہین کر دی، میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچا۔ تو دونوں ابتلا ہیں، دونوں بلا ہیں، یعنی آزمائش کا سبب ہے۔ تو بنیادی طور پر بلا کا معنی کیا ہے؟ آزمائش، آزمائش، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ایک احسان۔ اس کے بعد دوسرا احسان جس کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے بحر کو پھاڑ دیا۔ ہم بحر سمندر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں دریا، سمندر جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو بھی بحر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو یا دریا کو یاد کرو جب ہم نے اس کو شق کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو، قوم فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے بزرگ تھے۔ لیکن ان کو اتنا یقینی طور پر یہ سارے قصے پتہ تھے کہ اللہ ان سے کہہ رہے تم تھے، گویا کہ تم بھی وہاں پر موجود تھے، اتنا یقینی طور پر تمہیں یہ باتیں ساری پتہ ہے۔ اب خدا کے کام دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کے چنگل سے آزاد کروا کے نکلے، تو فرعون کی
فوجوں نے پیچھا کیا. اب بنی اسرائیل کے اندر کمزور ایمان والے اور بے ایمان ٹائپ کے لوگ بھی تھے. تو جیسے ہی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا، حالات کچھ یعنی اضطراب پیدا ہوتا تھا، یہ فوراً اپنی خباستوں کا آغاز شروع کر دیتے تھے. منافق ایسے ہوتے ہیں. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گروپ کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن انتظار میں ہوتا ہے کہ تھوڑے سے حالات کچھ اوپر نیچے ہوں اور میں پھر وار کروں اور فتنہ کروں اور اختلاف ڈال دوں اور بات کو بھڑکا دوں. یہ منافق ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کے اندر اچھی طرح جو منافقین کی حرکتوں کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں آیات آئی ہیں، اگر اچھی طرح آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دے دے گا کہ آپ کو اپنے آس پاس کے منافق بھی دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے کہ جو بظاہر بڑا فٹ ہے آپ کے ساتھ لیکن انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے اس کی لات کھینچ لی میں نے. تو جب فرعون کے لشکر کا وہ گرد و غبار نظر آیا تو انہوں نے فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا. موسیٰ نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، آگے دریا ہے اور پیچھے چلو وہاں پر رہ رہے تھے، زندہ تو تھے نا، سانس تو لے رہے تھے. چلو فرعون مارتا تھا لیکن زندہ تو رہ رہے تھے نا، کھانے کو تو ملتا تھا. موسیٰ نے بیڑا غرق کر دیا. اب وہ بھی غصے میں جو آ رہے ہیں پیچھے سے، وہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے اور آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں. اب یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ایمان آزمایا جاتا ہے. وہاں سے نارمل حالات میں تو سارے ہی مومن ہوتے ہیں لیکن جب آگ بھڑکتی ہے اور ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے، پھر جو ملاوٹ والا مال ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ یہ کام کرتا ہے اس لیے، اور جو خالص مال ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو ایک کھلبلی سی مچ گئی لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ نے پانی پر اس اپنے عصا کو مارا اور پانی، قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ سے جگہ خالی ہو گئی، خشک جیسے پانی تھا ہی نہیں، اور سائیڈوں پر ایسے جیسے بڑا پہاڑ کھڑا ہو، دونوں طرف اتنا اونچا پانی تھا لیکن بیچ سے راستہ خالی کر دیا گیا. اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہاں سے گزر جاؤ، اور وہ اس بڑے دونوں سائیڈوں پہ پانی، اندر سے راستہ خالی، وہ پار کر کے نکل گئے. بڈھے، کمزور، بڑھیاں، بچے، جانوروں سمیت ساری قوم پار کر گئی. اب پیچھے سے وہ آیا جو وہ بھی کینڈیڈیٹ تھا خدائی کا، انا ربکم الاعلی، وہ بھی آ گیا. تو ہو سکتا ہے دل میں اس کے آیا ہو کہ آگے نہیں جانا، لیکن کسی چمچے نے کہا ہو کہ تسی بھی تو رب ہو، تسی تو سب کچھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ پیر نہیں اڑتے، مرید اڑا دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا، پیران نامی پرند مریدان می پرانند، فارسی میں کہتے ہیں. تو اس کو بھی کسی نے بہرحال کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بڑھ جاؤ بیٹھ، اندر چلے جاؤ. اب دیکھیں آپ، وہ جو کمزور ترین قوم تھی اس کو اللہ نے نکال لیا، اور یہ جو طاقتور ترین لوگ تھے اپنے لشکر کے سمیت جب وسط پانی میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو دوبارہ حکم دے دیا کہ جیسے نارمل تو بہہ رہا تھا بہنا شروع کر دے. لیکن وہ ایسا بہنے لگا کہ ساتھ فرعون بھی بہہ گیا، اپنے سارے لشکروں کے ساتھ فرعون بھی چلا گیا. اور اس وقت قرآن کہتا ہے کہ فرعون کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، ہن میری توبہ قبول کر. تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو کر رہا توبہ، اس سے پہلے تو نے کیا کام کیا ہوا تھا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے نجات دیں گے لیکن تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو ایک نشانی بن جائے بعد میں آنے والوں کے لیے. اور غالباً یہ جو گزشتہ صدی تھی اس میں دریافت ہوئی ایک
ممی فرعون کی، اس کی لاش دریافت ہوئی جس کو حنوط کر کے محفوظ کیا گیا تھا، جیسے مصری لوگ کیا کرتے تھے لاشوں کے ساتھ، ان کے پاس یہ فن تھا۔ تو اس لاش پر جو تحقیقات کی گئی کہ اب بھی موجود ہے، وہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے کون سے میوزیم میں عجائب گھر کے اندر موجود ہے، اس پر جب تحقیقات کرنے والوں نے تحقیقات کی تو انہوں نے جو اس کی کنکلوژن نکالی اپنی تحقیقات کی وہ یہ تھی کہ غالباً یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون، چونکہ فرعون بہت سارے تھے، ہر بادشاہ کو مصر کے فرعون کہتے تھے، یہ وہی فرعون ہے کہ جو موسیٰ کے زمانے میں تھا، حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا تھا اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ غالباً یہ اس کا لاش کا زمانہ اور حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک ہی ہے، اور یہی وہ بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم تجھے بچائیں گے، الیوم ننجیک، ہم تجھے بچا لیں گے، ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تیرے بدن کے ساتھ تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے۔ تو جو صاحب عبرت ہوتا ہے، عبرت لینے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد طریقوں سے اپنی آیات اور نشانیاں اور خبریں سچ کر کے دکھا دی ہیں، اور قیامت کے دن وہ ساری خبریں سچ کر کے دکھا دے گا۔ تو جو کمزور تھے وہ نکل گئے، اور جو طاقتور تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے غرق کر دیے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل جب اس دریا سے پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ وہیں پر لے کر پہنچے جہاں اللہ اس کوہ طور کے دامن میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بلا لیا، قوم کو وہاں چھوڑا، حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ بنیادی طور پر اللہ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دنیا اصل میں ہے ہی دار امتحان، ادھر کچھ مل جائے تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے، کچھ چھن جائے تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ تو خدا نے امتحان لیا۔ دوسری جگہ پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ اناؤنس یہ کیا گیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے جائیں گے حضرت موسیٰ، لیکن اوپر اللہ نے 10 اور بڑھا دی۔ اب جب 10 اور بڑھ گئی تو منافقوں کے جو جراثیم تھے وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ شکوک و شبہات کی فضا ہے کہ حضرت موسیٰ کدھر گئے، ٹھیک ہے 30 دنوں کا کہہ کے گئے تھے، وعدہ پورا کر۔ پھر ہر بندے نے اپنی زبان بولنی ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ ایسی فضا میں نکل کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سامری نے پھر اپنی حرکت کی، گسالہ جو تھا بچڑا بنا کے لوگوں کے ہی زیور اکٹھے کیے۔ یہ جو گمراہ کرتے ہیں نا، یہ پبلک کے پیسے پر پبلک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ انہی کے زیور جمع کر کے ان کو بچڑا بنا کے، اور اس کے اندر اس نے ایک سائنس اپلائی کی جو اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ باں باں کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا بھی اے اللہ نے، اور قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ بھول کے اوپر چلے گئے، وہ تو یہی تو ہے جو موسیٰ کا اللہ ہے، موسیٰ کو بھلیکھا لگ گیا۔ تو یہ ساری قوم اس پر گر پڑی۔ آپ جانتے ہیں انسان تعجب کرتا ہے کہ یار اس طرح بچڑے پہ اتنی عقل نہیں تھی کہ بچڑے پہ گر پڑے۔ بیک پر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے حقیقی دین کے مقابلے میں جب شیطان کا نمائندہ کوئی دین کے نام پر چیز سامنے پیش کرتا ہے، لوگ پبلک ادھر کیوں زیادہ مائل ہوتی ہے، جبکہ نبی سے سن چکے ہوتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو نبی کی زبان سے سن چکے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں نبی کی تعلیمات، کیوں ادھر چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو بتایا ہوا دین ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان جو پیکج دیتا ہے، آج کل پیکیجز کا زمانہ ہے نا، موبائل کمپنیاں پیکج دیتی ہیں، یہ پیکج ہو گیا تو وہ پیکج، اس لیے کہہ رہا ہوں میں۔ تو شیطان جو پیکج بنا کے دیتا ہے نا، پبلک اس کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی۔
کیونکہ اس میں جو اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں لگائی ہوتی ہیں ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور جنت جانے کے اور بخشش کے اور راستے بتا دیے ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ نے کہا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کو آلموسٹ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو سامری نے جو پیکج دیا تھا ان کو، اس کے بعد یہ پھر بدکاریوں میں، زنا میں، شراب خوری میں یہ مبتلا ہو گئے، دوبارہ فوراً بھول گئے جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ اور اس خرابی کی اجازت کو منسوب کس سے کیا اس نے؟ اس بچھڑے سے، کہ بس یہ بچھڑے پہ قربانی کرو تو بچھڑے کو خوش رکھو اور تسی جو مرضی موجہ کرو، تھوڑے سارے گناہ معاف۔ یہ پیچھے سٹوری ہو گئی۔ خدا نے آزمائش کی پہلے 30 راتوں کا حکم دیا اور پھر اوپر 10 راتوں کو بڑھا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ سے جب کلام کیا اور وہ احکامات 10 احکامات ان کو عطا کیے تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ نیچے تیری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ٹریک سے اتر گئے۔ تو حضرت موسیٰ تو اتنی فرعون سے نجات دلائی، اتنی پاورفل اس کی سارا سیٹ اپ تھا، اس سے نجات دلانے کے بعد انہوں نے دریا کو پھٹتا دیکھا، حضرت موسیٰ جو ہے ان کو غضبناک ہو گئے، اور اللہ کے سامنے ظاہر ہے شرمندگی بھی، میں تو لے کے آیا ہوں بھائی ان کو، جو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ، اور یہ شکر گزار ہوں گے، ان کو اتنی نئی زندگی ملی ہے، تو انہوں نے تو ٹائم بھی نہیں کچھ ڈالا اور یہ ٹریک سے اتر گئے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو بنا لیا، بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود بنا لیا، اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد وانتم ظالمون، اور ایسا کرتے ہوئے تم ظلم کر رہے، تم ظالم تھے جب تم یہ کام کر رہے۔ اب آپ دیکھیں جن سے بات ہو رہی ہے، جب یہ آیات اتری ہیں، مدینے میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو بچھڑے کو نہیں پوجا تھا، پچھڑوں نے پوجا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے تم وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ عین اس وقت رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کے جو بہانے گھڑ رہے تھے وہ ظلم تھا، اسی طرح کا جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، مزاج وہی تھا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد، آیت نمبر یہ 52 ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں عفو کر دیا، معاف کر دیا، شاید تم شکر گزار بنو۔ شکر گزار یعنی اطاعت گزار، اس لیے کہ حقیقت شکر جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ جس نے تجھے وہ چیز دی ہے اس چیز کو ہرگز دینے والے کی ناراضگی والے کاموں میں استعمال نہ کرنا، بلکہ جیسے وہ چاہتا ہے، جو چیز دینے والے جس نے تجھے نعمت دی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس نعمت کو استعمال کر، اس طرح نعمت کو استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور اس نعمت سے اسی کی سامنے سرکشی کرنا جس نے نعمت دی ہے، یہ ناشکری ہے۔ عمل سے ایک ہے زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک ہے عمل تصدیق کرے کہ یہ سچ کہہ رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ کہ پیسہ ملے تو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور لگائے ان کاموں میں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ ناشکرہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً بڑھا دوں، زیادہ کر دوں۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ چانس دیا، تمہیں بخش دیا، کہ جس کی داستان آگے آ جائے گی اگلی آیات میں۔ یہ کیوں بخشا؟ تاکہ تم اس دفعہ شاید اس چانس کے بعد شکر گزار بن جاؤ، پہلے نہیں بنے، پہلے تم نے خرابی کر دی، نمک حرامی کر دی، اب تم شاید احسان مند ہو جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیے تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرو۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب تورات ہے،
حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی اس کتاب کا نام تورات. تو پھر فرقان کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے کہ اس فرقان سے مراد یعنی چند چیزیں لی گئی کہ ان میں سے کوئی بھی مراد یعنی غلط نہیں ہے. کتاب کا معنی واضح ہے. بعض نے کہا کہ یہ جو واو ہے قرآن کے بعد وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ واو اسے کہتے ہیں تفسیر کرنے والا واو. عربی زبان میں واو کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف معنی ہیں. فا کے مختلف معنی ہیں، اس طرح حروف کے مختلف معنی ہیں. تو یہ جو واو ہے یہ اس جو پیچھے ذکر ہوا ہے اس کے کتاب، اس کی وضاحت کر رہا ہے. یعنی ایسی کتاب کے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. جیسے خود قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرقان بھی کہا ہے. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کو خبردار کرے. تو فرقان کیا ہے؟ خود قرآن ہے. تو فرقان سے ہم مراد کیا لیں؟ وہ کتاب کہ جو حق و باطل میں اس پہ ایسا آئین دیا ہے، ایسے معیار بتا دیے ہیں اللہ نے کہ جب انسان ان کو سیکھ لے خدا کی کتاب سے تو حق و باطل میں پہچان کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کے وہ معجزات ہیں کہ جنہوں نے یعنی حضرت موسیٰ کی حقانیت کو ثابت کر دیا اور ان کے مخالفین کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا. دونوں صورتوں میں بات انشاءاللہ واضح ہے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اگر آپ آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں یعنی جو اس کا سیاق ہے آیت کا، تو چونکہ بات یہ سب ہم نے کس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہدایت تو ہوتی یہی ہے کہ انسان حق و باطل میں فرق کرنا سیکھ جائے تاکہ جہاں بھی دو راہ آئے اس صحیح والے راستے کا انتخاب کر سکے، غلط والے راستے کو چھوڑ دے. یہی فرقان ہے. جیسے قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، اللہ کا تقوی، یجعل لکم فرقانا، تو یہ تقوی سے تمہیں اللہ، تقوی کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایک ہدیہ دے گا، تمہارے اندر ایک چیز پیدا کر دے گا، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ فرقان دے دے گا، یعنی فرق کرنے کی طاقت، تمیز، تشخیص دینے کی طاقت کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جس کے اندر تقوی ہوگا. اور آپ اگر آیات قرآن کو جوڑیں تو قرآن کو بھی کیا کہا گیا؟ ھدی للمتقین، کہ جس کے اندر تقوی ہے اس کو اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ ہوگا، بینیفٹ کرے گا. ورنہ اور قرآن پر پی ایچ ڈی کر لو، قرآن پر مقالے لکھ دو، قرآن کو یہ کر لو وہ کر لو، سارے کے سارا یاد کر لو، اگر تقوی نہیں ہے، اور تقوی یعنی جس سے قرآن منع کر رہا ہے اس سے بچنا اور جس کو عمل کرنے کا کہہ رہا ہے اسے کرنا، تو پھر اس کے نتائج نہیں ملیں گے، فرقان حاصل نہیں ہوگا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. آیت نمبر 54. اب اس آیت نمبر 54 میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے بچھڑے کو بنا لیا تو پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، یہ معافی کیسے ہوئی تھی؟ آیت نمبر 54 میں بتایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے سبب. کسی کا تم نے نقصان نہیں کیا، اپنا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب جب ایسا کیا ہے تو توبہ کرو. اللہ نے ان کی توبہ بڑی سخت رکھی. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بارئ
هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. البارئ، برأ سے نکلا ہے، یہ خلق کے معنی میں ہے، اور لیکن زیادہ تر یہ لفظ انسانوں کی خلقت یا وہ چیزیں کہ جو جاندار ہیں، جاندار ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی خلقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام البارئ. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے خالق کی طرف واپس پلٹو. توبہ یعنی پلٹنا، لوٹ آنا واپس. لیکن یہ توبہ تھی بڑی سخت. ایسا نہیں کہ بس سارا کچھ کر لیا اب کہو یا اللہ میری توبہ، ختم ہو گیا. نہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو. اچھا، توبہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیے شرائط کے ساتھ توبہ ہوتی ہے، شرائط کے بغیر منہ سے بول دینے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ ایک حالت اور ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں گزشتہ حرکت پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اور آئندہ اسے تکرار نہ کرنے کا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور نیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ توبہ کرنے سے پھر انسان نے کچھ کرنا نہیں ہے، بس سب کچھ اب معاف ہو گیا. اگر کوئی بے نماز تھا، اس نے کہا یا اللہ آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا تھا کہ میں آئندہ سے نماز پڑھوں گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دی ہیں وہ نہیں پڑھنی؟ وہ پڑھنی پڑیں گی. قضائیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے رکھنے پڑیں گے. توجہ فرما رہے. اسی طرح ریٹائرمنٹ کی ایج تک سرکاری افسر تھا، حرام کھاتا رہا، تاجر تھا، 2 نمبریاں کرتا رہا. جب ساری کر کر کے رج گیا، البتہ ایسے لوگ رجتے کبھی بھی نہیں ہیں، لیکن جب تھک گیا مثال کے طور پر، تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. آیا بغیر جو حرام کھایا اس کو جن کا کھایا واپس کیے توبہ قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بہت سخت ہے، توفیق ہی نہیں ملتی. بعض لوگوں کو دین اوپر نیچے کر کے بتا دیا جاتا ہے. اگر میں آپ کی جیب کاٹ لوں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جیب کاٹ کر اور مثلا چلا جاؤں زیارت کرنے امام حسین کے روزے پہ کھڑا ہوں، یا اللہ امام حسین کے صدقے مجھے معاف فرما، میں نے ان پیسوں سے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، زیارت کے لیے میں نے جیب کاٹی ہے، تو وہ منہ پہ مارے جائیں گے، وہ زیارت قبول نہیں ہوتی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، قرآن کا فارمولہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اعمال نیکس فقط متقین سے قبول کرتا ہے. تو یہ کہاں کا متقی ہے جو جیب کاٹ کے پہنچا ہوگا کسی؟ توجہ فرما رہے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توبہ بغیر کچھ کیے قبول نہیں ہو جاتی. ایک تو اندرونی کیفیت میں نے عرض کی، گزشتہ پہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور پھر یہ کہ جو نقصان کیا ہے اس میں سے جو اللہ کے حکم کے مطابق چیزیں ہیں ان کو کرے، وہ نقصان پورا کرے. اگر بے نمازی سے توبہ کی ہے تو اب اس کی قضائیں دے. اگر روزوں پہلے نہیں رکھتا توبہ کی ہے تو اب اس کا مسئلہ حل کرے اور اس کو لے کر چلے، تب پتہ چلتا. ابھی 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں پکی اب میں نے نماز شروع کر دی. میں نے کہا کہ الحمدللہ زبردست. تو ساتھ ایک اور ہمارا جاننے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا جس سے حیدر بھائی یہ بھی تو پوچھے نا جو پچھلی ہیں ان کا کیا کرنا. تو وہ خود ہی کہتا ہے پچھلیاں معاف، پچھلیاں معاف، پچھلیاں نہیں پڑھیاں جاندیاں میرے کھل. یعنی انسان اصل یہ کہ خدا کا حکم جانے کہ کیا ہے. توبہ اس کا نام ہے، نہ کہ جتنا میرا دل کیا مان گیا اتنا میں مانوں، جو میرا دل نہیں مان رہا وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھنا ہی نہیں.
اس میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کی بھی جو توبہ تھی اس کے لیے انہیں کچھ کرنا تھا، لیکن یہ کرنا بہت شدید کام اللہ نے ان کو حکم دے دیا، اور اس کام کا سبب کیا ہے اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے بہت سارے معجزات دیکھ لیے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اس کے باوجود یہ تھوڑی سی جو نشیب و فراز کا ان کو سامنا کرنا پڑا تو یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بچھڑا پوجنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یعنی ادھر سے اتمام حجت بھی بڑا ہے، معجزات دیکھے ہوئے انہوں نے، اور اس کے بعد اتنے معجزات دیکھنے کے بعد تو توقع ہے کہ تم تھوڑے چھوٹے جرم بھی نہیں کرو گے، تم نے اتنا کچھ دیکھ لیا، لیکن چھوٹے جرم تو تم چھوڑو، تم نے سب سے بڑا جرم کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے تم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی توبہ کی شرط بھی بڑی رکھی، اور وہ شرط کیا تھی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو مارو۔ اب اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں کہ یہ طریقہ کار تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا وہ قتل کریں گے ان کو، اپنی قوم کے افراد کو جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان سے کہا گیا کہ تم دو گروہوں میں بٹ جاؤ اور ایک دوسرے کو مارو۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن جو میسج اور پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اگر خدا کے احسانات زیادہ ہوں اور بندہ پھر بھی اس کے آگے جھک جائے تو پھر توبہ کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں غلطی نہ کروں تو فرمان معصوم ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن غالباً مولا کائنات ہی کا فرمان ہے یہ علیہ السلام کہ ان میں سے جو توبہ کی شرائط مولا نے بتائی اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اور حرام خوری سے گوشت اور چربی بنائی ہے، اللہ کی عبادت کر کر کے اس چربی کو پگھلاؤ اور حلال والی چربی اور گوشت اگاؤ۔ یہ توبہ ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے۔ ہاں، انسان ایک ایسی چیز ہے کہ واقعاً اگر ندامت اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت اس کو ہو جائے تو پھر بہت کچھ کر لیتا ہے۔ ایسے ایسے انسان بدلتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ بندہ کیا سے کیا ہو گیا، انسان باور نہیں کر سکتا، سابقہ دیکھ کر واقعاً بدل جاتے ہیں، واقعاً خدا کے بندے بن جاتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی طرح تمہاری توبہ قبول ہو۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یعنی بنی اسرائیل بھی اس توبہ کی شرط کو ماننے پر تیار ہو گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ اب بعض نے یہ کہا کہ جو روایات مختلف ہیں اور کہا گیا کہ بہت سارے بندے قتل ہوئے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ جب بالکل تیار ہو گئے قتل کرنے پر تو اللہ نے اس وقت ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو بندے قتل نہیں کرنے پڑے۔ جو بھی صورتحال تھی ہمارے لیے کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کتنے بندے مرے، کچھ لوگ اصل ہدایت کو چھوڑ کے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بندے مرے تھے، بندے نہیں مرے تھے، کتنے بندے مرے تھے، عورتیں کتنی تھی، بچے کتنے تھے، جانور بھی ساتھ شامل تھے کہ نہیں تھے، اس کا نہ قیامت کے دن کسی نے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہو کہ جو ان کے جواب دے گا وہ آگے جا سکتا ہے۔ جو بیس ہے قرآن مجید کی یاد رکھیے، قرآن مجید سے سب سے زیادہ توجہ رکھیں کہ میرے لیے پیغام کیا، ہدایت۔ کچھ چیزوں کا اللہ ذکر ہی نہیں کرتا، اور بعض
ایسی جگہیں کہ جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا لیکن لوگوں نے اس کے پیچھے پڑھ پڑھ کے مختلف نظریات بنا بنا کے پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دیے ہوں، جبکہ اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہف میں کہ ان کے اصحاب کہف جو تھے وہ اتنے تھے اور اتوا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے ہیں اتنے تھے اور اتوا ان کا کتا تھا، یہ تھا وہ تھا فلان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ لفٹ ہی نہیں کرائی، اور اپنے نبی سے بھی کہا کہ ان کے بارے میں زیادہ جھگڑا ان سے نہ کرے. کیوں کہا قرآن نے؟ اللہ ان کا نمبر ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا. کیوں؟ خداوند عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بجائے جو اصحاب کہف کا کردار ہے، ان کا قیام ہے، ان کی شجاعت ہے، توحید کے لیے ان کا ٹکر ہے اپنے زمانے کے طاقتور ترین بادشاہ سے، اس کو سائڈ پہ کر دو اور ان کی گنتی میں آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ. اور کتنے بندے تھے؟ کتے کا نمبر کتنا بنتا ہے؟ کتا جنت میں جائے گا یا کتا جنت میں نہیں جائے گا؟ اور جو اصل ان کا کام تھا وہ کرو ہی نہ. یہ جو یاد رکھیے، جو اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ان کا نیچرل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میسج ہے وہ گم ہو جاتا ہے، ادھر لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا. ابھی آپ دیکھیں رسومات کا ڈھیر لگ گیا، فلان ہو رہا ہے، یہ رسم اس سال نئی رسم ایجاد ہو رہی ہے، مقصد کربلا گم شد. قیام اقامہ صلاۃ مثلا، اس کی روح کتنی کم ہو گئی. وہ ویلیوز اور وہ اقدار اور وہ جو اصل مقصد اور روح تھی امام حسین کی، خدا کی حدود کو پامالی سے بچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ گم شد. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال. اتنا گم شد کہ جو اس کا نام لے وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کی ریٹنگ زیادہ اوپر نہیں جاتی، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ ہمارے اوپر، ہم تو اس کے ذریعے بخشش کروا رہے تھے، یہ الٹا ہمارے اوپر ہی بوجھ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ تو بڑا سخت دین ہے. یہ جو اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اعداد و شمار، اتنے ہیں تو اتنے ہیں تو فلان ہے تو یہ ہے، اس قسم کے سوالات، یہ ان کا جو خود بخود ایک نیچرل نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اصل میسج، ہدایت اور انسان کی اصلاح کا پیغام ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ لڑائیاں رہ جاتی ہیں. دیکھ لیں کتنی بحثیں ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ جن کا پریکٹیکلی ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، فلان پہ فلان کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کیا نتیجہ؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں. اور جن پر قرآن نے بہت زور دیا ہوا ہے ان کا اگر ذکر تھوڑا زیادہ کیا جائے تو انسان پر پتہ نہیں کیا کیا وہ القاب دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ کو، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز آپ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ نہ لیں. ایسے ایسے ڈرامے کرتے تھے یہ لوگ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس مطالبے کے نتیجے میں بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، ان پر بجلی گری، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ اس مطالبے کے نتیجے میں تم پر بجلی کا عذاب آیا. یہ بھی لوگوں نے مطالبہ کیا، کچھ نے ڈیمانڈیں بہت کرتے تھے، بنی اسرائیل مطالبے بہت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہیں بھی بہت زیادہ کرتا تھا. یہ مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ نے ایک گروہ ان میں سے چنا، ان مطالبہ کرنے والوں میں سے، اور لے کر گئے، اور وہاں پر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کر دیا، بجلی گری اور یہ سارے کے سارے مر گئے. 56، آیت نمبر 56، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر
ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا. بعثناکم اٹھانا, ٹھیک ہے, قیامت کو یوم البعث کہتے ہیں, دوبارہ اٹھنے کا دن. پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد دوبارہ ہم نے بعثناکم تمہیں اٹھایا لعلکم تشکرون, اس دفعہ شاید شکر گزار بن جاؤ, اس دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ. و آیت نمبر 57 آج کے لیے ظاہراً آخری آیت یہ ہوگی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا. غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لیتا ہے, اور غم کا لفظ بھی یہیں سے نکلا. غم جو وہ اندوہ کہ جو دل کو ڈھانپ لیتی ہے, اسی وجہ سے اس کو غم کہتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیے. توجہ فرمائیں, اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن میں اور مقامات پر بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے بیت المقدس پر حملہ کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح دے گا. اب جب یہ بیت المقدس کے قریب گئے, وہاں سے بندے بھیجے گئے کہ جا کے دیکھیں اندر کون لوگ رہتے ہیں, کیسی قوم ہے, اور آ کر رپورٹ دیں. انہوں نے جو آ کے رپورٹ دی, سوائے ان میں سے ایک کے کہ جو شجاع تھا اور صحیح مومن تھا, یا دو تھے وہ, باقیوں نے رپورٹ یہ دی کہ اس میں اتنی طاقتور قوم ہے, لمبے چوڑے, کہ ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. انہوں نے تو دو میں چنڈے لگانی ہیں, نظر نہیں آئیں گے ہم ایسے پریشر میں آ کے. یاد رکھیں, بزدل آدمی جو ہوتا ہے اس کی رپورٹ بھی بزدلی سے بھری ہوتی ہے. جو خود ڈر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ ادھر جانا ہی نہ پڑے. اب وہ جو مومن والے تھے, یہ سورہ مائدہ میں ان کا قصہ آیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر دروازے سے داخل ہو جاؤ تو انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے. انہوں نے ڈر والی بات ہی نہیں کی. کیوں؟ ان کا ایمان تھا نا. انہوں نے کہا تھا اللہ کا اگر یہ حکم ہے تو پھر اللہ سب سے بہترین مددگار ہے. ہم دیکھیں ہم بہترین کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی طرح دروازے سے گھس جاؤ تو جیت جاؤ گے. لیکن بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو گھسو اس سرزمین میں, تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب, آپ دونوں جا کے لڑو ان سے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں. اور یہاں پہ میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے کہتا ہوں کہ جب آپ اور آپ کا اللہ لڑ کے شہر فتح کر لو تو پھر جب پکاؤ گے کچھ کھلانے کے لیے تو ہم آ جائیں گے وہاں پہ. اس کام کے ہم چیمپئن ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ کھانے کے لیے آ جائیں گے لیکن لڑائی ہم سے نہیں ہوتی. تو جب انہوں نے بات نہیں مانی, حضرت موسیٰ بہت دل شکستہ ہوئے اور اللہ سے بد دعا کی, یا اللہ میرے بس میں اور میرا بھائی اور کوئی میرے بس میں نہیں ہے, ہمیں جدا کر دے, اس قوم سے ہمیں الگ کر دے. اور یہ ایسے جملے جیسے جملے کوفہ میں مولا علی بولا کرتے تھے. کہتے تھے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا, کاش نہ میں تمہیں جانتا ہوتا نہ تم مجھے جانتے ہوتے. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. تم میری بات نہیں مانتے, بات تم نہیں مانتے اور کہتے ہو وہ سمجھدار ہے اور میں سمجھدار نہیں ہوں. وہ جو کہتا ہے لوگ اس کی مانتے ہیں, اور میں جو تمہیں کہتا ہوں تم میری بات ہی نہیں مانتے. اور جب تم بات ہی نہیں مانتے تو پھر میری رائے کا تم مذاق اڑاتے ہو کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی رائے ہی کیا جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو. یہ مولا علی فرما رہے. تو حضرت موسیٰ نے وہاں بد دعا کی تو اللہ نے ان کو سزا دی اس قوم کو کہ 40 سال یہ صحرا میں بھٹکیں گے. 40 سال صحرا میں بھٹکیں گے, لیکن نبی بھی قوم کے ساتھ ہی رہے گا. حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ تھے. تو اب وہ صحرا تھا اور سخت دھوپ اور فلان. تو حضرت موسیٰ نے بالآخر دعا مانگی ان کی تکلیف کو دیکھ کر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ احسان کیا کہ اس دھوپ سے بچانے کے لیے ایک بادل کا سایہ ان پہ ہوتا تھا. اور ایک جو روایات مختلف ہیں کہ
کس طرح آتی تھی وہ چیز، ایک شہد کی طرح کی میٹھی چیز، جس طرح یہ رات میں اوس گرتی ہے اور صبح آپ دیکھیں تو وہ گری ہوئی نظر آتی ہے، اس طرح وہ ان کے آس پاس جہاں یہ ان کا قیام تھا وہاں وہ گری پڑی ہوتی تھی، اور وہ کھانے میں بہت ہی مزیدار گوند شہد ٹائپ کی چیز تھی جس کو من کہا گیا۔ ویسے من کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا احسان۔ تو اور سلوہ ایک پرندہ تھا جو روایات کے مطابق بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ تھا، اور یہ بھی خود ہی ان کے پاس آ جاتے تھے ان کی دسترس میں، اور یہ ان کو پکڑ کے ذبح وغیرہ کر کے تو ان کو کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر بار بار میرے احسان دیکھو، اتنے احسان، اتنی ناشکریاں، اور اب دوبارہ تم لوگ وہی کر رہے ہو جو تمہارے بزرگوں نے کیا تھا۔ اس نبی کے تم انتظار میں تھے، اب وہ نبی آیا، جب تک نہیں آیا تھا اس کی تعریفیں کر رہے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا جب وہ آئے گا، اور جب آ گیا تو تم اس کو مان رہے نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تمہارا مزاج بھی تمہارے ان بزرگوں والا ہی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر یہ حرکتیں کی تھی۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، نازل کیا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ وما ظلموا، اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر گویا کہ ان پہ افسوس کر رہا ہے۔ وما ظلمونا، یہ جو لوگ تھے جن پر ہم نے اتنے احسان کی اور یہ پھر خرابیاں کرتے تھے، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بچھڑے کو بنا کر اور الٹے سیدھے مطالبے کر کے۔ وما ظلمونا، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ جو ظلم کرتے تھے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے، اپنے لیے ہی مسائل کھڑے کرتے تھے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں بات کو تمام کر رہا ہوں آج کے درس کو، کہ توجہ سے اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ انسان جو بھی خرابی کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی میں کوئی چلاکی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کلیور یا بڑا اوور سمارٹ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا تیز ہوں، میں نے یہ کر لیا، یہ کمائی کر لی، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لیا، یہ آیت اس کو یاد رکھنی چاہیے کہ تم نے اگر ظلم کیا ہے تو وہ اپنے آپ پر کیا ہے۔ جس پر ظلم کیا اگر کسی بندے پہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کا تم سے بدلہ لے کے اس کو دے گا، اگرچہ وہ روز قیامت ہی یہ کام کرے۔ اور رہا خود اللہ، تو اللہ پہ تم نے کوئی ظلم نہیں کیا، نہ تم کر سکتے ہو، نہ خداوند عالم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ اس کو عاجز کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری گرفت نہ کر سکے۔ صرف ایک جگہ ہے جس پر تم نے ظلم کیا ہے، اور وہ تم خود، جو تم نے جرم کیا ہے اس کی جو سزا ہے، اس کا جو محاسبہ ہے، اسے بھگتے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد